नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सना वारिस। आइए प्रोग्राम उर्दू दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल की ग्रांट इन एड स्कीम के ताल्लुक से। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी उर्दू कौंसिल मुख्तलिफ तालीमी इदारों और सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों को माली मदद फराहम करती है ताकि वो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर सकें। इस हफ्ते शहर हैदराबाद में कौमी उर्दू कौंसिल के माली ताउन से और शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम दूसरे राजा धन राजगीर मेमोरियल लेक्चर का इनकाद अमल में आया। इसकी सदारत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने की। इस प्रोग्राम में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर ऑनलाइन शिरकत की। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अपने दूसरे धनराजगीर मेमोरियल लेक्चर में आप तमाम लोगों का फ़र्दन इस्तकबाल करती है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी हैं प्रोफेसर शेख अकील अहमद, डायरेक्टर NCPL, और सदारत फरमाएंगे शेखुल जामिया सैयद ऐनुल हसन आब्दी साहब, और इस तौसीही खुतबा को पेश करेंगे प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब हैं जो रजिस्ट्रार मानू हैं। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब से इल्तिमास है कि वह आएँ और तौसीही खुतबा पेश फरमाएं। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर शेख अकील अहमद, डायरेक्टर NCPL, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, रजिस्ट्रार मानू, प्रोफेसर शाहिद नौखेज़, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, प्रोफेसर अजीज़ बानो, डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड फ्रेंड्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर साहब का और शाहिद नौखेज़ साहब का कि उन्होंने मेरे नाम का इंतखाब फरमाया। ये मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। जहाँ तक तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ है तो ये 7th सेंचुरी AD में शुरू हुआ, लेकिन इसने तहरीक की शक्ल 661 ईस्वी में जब खिलाफत को मलूकियत में तब्दील कर दिया गया तो इसलिए ली कि जब आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बदल देंगे तो वो समाज, मईशत, कल्चर और तमाम चीज़ों को मुतासिर करेगा। लिहाजा उसकी हिफाजत कैसे हो, तो इन सूफिया ने पहले तो किताबें लिखी, फुतुहात मक्किया, अवारिफुल मारिफ और कश्फुल महजूब। हिंदुस्तान की बड़ी अज़मत है इस बात में कि तसव्वुफ़ की तीसरी किताब शेख अली हजवेरी ने कश्फुल महजूब लाहौर में लिखी। 2 किताबें हिंदुस्तान से बाहर लिखी गईं। और फिर थर्ड स्टेज में इन सूफिया ने अपने आप को सिलसिलों में तकसीम किया और तय किया कि हम जहाँ जहाँ मुस्लिम सल्तनतें कायम होंगी वहाँ हम जाके तालीम का हया करेंगे, इस्लाम की तबलीग करेंगे, इसलिए कि इनका जो
نظام حکومت ہے یا جو ان کا طریقہ ہے وہ اسلام سے کافی دور ہے. حالانکہ دہلی میں ان کے نام کا خطبہ قوت الاسلام مسجد اور پوری سلطنت میں جہاں جہاں مساجد تھیں وہاں پڑھا جاتا رہا اور امیر المومنین ناصر امیر المومنین کے خطابات انہیں دیے جاتے رہے. لیکن یہ پیرلل ایک آرگنائزیشن تھا کہ جو سلاطین اور مغل ایمپررز کے ساتھ ساتھ کام کرتا رہا. جہاں جہاں سلطنتیں قائم ہوئیں وہاں یہ لوگ پہنچے اور اس پورے سلطنت کو اپنی ولایت میں تقسیم کر دیا. صوفیز نے کملل ہارمنی اور ایجوکیشن کے پروموشن کی بات کی اور کملل ہارمنی اور ایکولیٹی کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں صوفیہ کا جو کنٹریبیوشن ہے انہوں نے ہندو مسلمان اس میں کوئی تفریق نہیں کی. انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے تبھی ہم ایک متحد اور ایک مضبوط سماج کی تعمیر کر سکتے ہیں. ایک مسعود علی مہوی ہیں انہی اشعار پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اسی میں لکھتے ہیں کہ بگڑی تیری جہاں میں کیسے ہوا دکن بے کس دکن غریب دکن بے نوا دکن وہ باہمی محبت و الفت کہاں گئی بے مایا بے محبت و بے اقربا دکن. آگے سید حسن ذوقی نے ایک شعر لکھا آندرا نے کیا قیام دکن مٹ گیا اب دکن سے نام دکن. بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر میں وائس چانسلر صاحب اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں صوفیہ دکن کے کارنامے پہ اپنی بات کہہ سکوں. بہت بہت شکریہ. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر عقیل احمد صاحب ڈائریکٹر NCPL سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں. بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام کے صدر اور مانو کے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب، رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد صاحب اور آج کے مقرر پروفیسر SM عزیز الدین حسین صاحب، پروفیسر نوخیز اعظمی صاحب صدر شعبہ پرشین فارسی. میں سب سے پہلے صدر شعبہ پرشین اور فارسی شعبے کے تمام اراکین اور خاص طور پر وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ آج کا میموریل لیکچر رکھا. پوری دنیا کے اندر مختلف خیموں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، ہر شخص ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے. پورے وشو کے اندر، پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے طبقے قائم کر دیے گئے ہیں، ہزاروں ریلیجنز مذاہب ہیں اور جس کی وجہ سے کہیں پہ بھی یکجہتی کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان میں ایسی بات نہیں ہے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں سبھی لوگ مل جل کے رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا ہر شخص، بھلے ہی اس کو پتہ نہیں ہو کہ تصوف کیا ہے، بھلے ہی اس کو یہ معلوم نہیں ہو کہ صوفی کسے کہتے ہیں، لیکن صوفیہ کرام کے جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہر شخص کو معلوم ہے. یہ صوفیوں کا جو تعلیم ہے اور اس تعلیم کا جو مین نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، ان سبھی لوگوں کے اندر جو آتما ہے، جو روح ہے، وہ خدا کی طرف سے یا خدا کا ہی وہ حصہ ہے، آل مائٹی گاڈ کا ہی پارٹ ہے اور اسی کی روح ہم سب کے اندر ہے. اور یہ بھی بات صوفیہ کرام کا کہنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں اور جتنی چیزیں ہیں
وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح سے خدا کے صفت، خدا کے جتنے صفات ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یا اس کا انعکاس ہر چیز کے اندر موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ہم آہنگی نہیں پائی جاتی ہو، جس کے اندر ہارمونی نہیں پائی جاتی ہو. یہی وجہ ہے کہ تمام ڈفرینسز کے باوجود ہم ہندوستانیوں کے اندر کافی میل جول ہے، کافی محبت ہے، کافی اتحاد ہے. اور جہاں ہم اتحاد نہیں ہے، جہاں ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو ہندوستانیوں کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ آپس میں بات چیت کر کے، میل جول کر کے اور ڈائیلاگ کر کے اپنے جو ہمارے جو مسائل ہیں ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تصوف اور صوفیوں کے تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یا ہمارے علاوہ جتنے انسان ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہی صفت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی صفات ہیں، اور ہم سب مرنے کے بعد اسی کے پاس جائیں گے. اور سب کے سب، چاہے ہم جس روپ میں جس شکل میں عبادت کریں، ہم سب آل مائٹی گاڈ کی ہی عبادت کرتے ہیں. تو پھر یہ ڈفرینس کیوں، ڈفرینسز کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو سوسائٹی ہے، جو سماج ہے، اس سماج کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے. سماج میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. جب ہمارے اندر برائیاں حاوی ہونے لگتی ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ تصوف کے راستے سے الگ ہٹ جاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر اگر اچھائیاں پیدا ہوتی ہے، ہم اچھے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، تو ہم کو ہر وقت اچھے راستے پہ چلانے کے لیے، ہر وقت آپسی اتحاد اور محبت برقرار رکھنے کے لیے صوفیوں کے تعلیم کو عام کرنا بہت ضروری ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جو فارسی شعبہ ہے مانو کا، یہ بہت فعال اور سرگرم شعبہ ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ یہاں ہوتا رہتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے مستقبل میں اور بھی جو اس کی سرگرمیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی، ڈبل ہو جائیں گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پورے مانو کے جو سرپرست ہیں، ہمارے وائس چانسلر صاحب، ان کا بھی تعلق فارسی سے ہے، اور ہمارے رجسٹرار صاحب، ان کا بھی تعلق فارسی سے ہی ہے. تو اب اس سے بڑی خوش آئند بات کیا ہو سکتی ہے فارسی ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ آپ اور بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کو فعال بنائیں اور زیادہ سے زیادہ کام کریں. اور جو یہ NCPVL ہے، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، یہ آپ ہی کا ہے، اور مانو سے ہمارا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہے. آپ کا بھی کام ہے اردو کا فروغ کرنا، اور جتنی تعلیمات آپ لوگ دیتے ہیں، اردو میڈیم سے تعلیمات وہاں دی جاتی ہیں، اور تمام شعبوں میں اردو کی کتابیں ترجمے کی جاتی ہیں. آپ کا جو مقصد ہے وہی مقصد NCPVL کا ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو NCPVL اور جو مانو ہے وہ ایک ہی دونوں کا ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ ہے اردو کا فروغ، پورے دنیا کے اندر اردو کا فروغ کرنا، اور اردو کے ذریعے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں محبت کو عام کرنا. تو چلیے مانو اور NCPVL ہم دونوں مل کر کے پورے ہندوستان کے اندر اردو کا بھی فروغ کریں گے، اور صوفیزم کا بھی ہم عام کریں گے ان کے تعلیمات کو، اور اردو کا بھی فروغ کریں گے. ہم نے کبھی بھی مانو کو NCPVL سے کوئی الگ ادارہ ہم نے نہیں سمجھا. اور آج جب کہ رجسٹرار اور وائس چانسلر ہمارے دونوں بڑے بھائی ہیں، ہمارے بڑے کرم فرما ہیں، تو ہمارے لیے اور بھی یہ خوشی کی بات ہے. ان کے ساتھ ہم مل کر کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اور آج جو پروفیسر SM عزیز الدین حسین صاحب نے جو اپنا لیکچر دیا، وہ بہت ہی عالمانہ لیکچر انہوں نے دیا ہے، اور کسی بھی پہلو کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک ناچیز کو اپنے ہاں اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ نوخیز صاحب. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شیخ الجامعہ جناب پروفیسر سید عین الحسن صاحب سے التماس کرتا ہوں
کہ وہ صدارتی کلمات فرمائیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بہترین لیکچر کے بعد، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی لیاقت اور شہامت اپنی جگہ ہے، ایک تاریخ داں کی حیثیت سے، ادیب کی حیثیت سے، اور نکتہ سنج کی حیثیت سے، جو نکات کو سمجھتے ہیں، اور یہ کمبینیشن بڑا اچھا ہے تاریخ کا اور فارسی کا۔ دکن ہو چاہے نارتھ ہو یا ساؤتھ ہو، ہر جگہ یہ امتزاج ہے کہ جہاں فارسی داں ہو تو تاریخ داں ذرا کچھ اور سطح اپنی بڑھا لیتا ہے، اور یہی دیکھا گیا اس لیکچر میں۔ جو بات تھی وہ فارسی گاہے گاہے اردو اور دکنی بھی، اور یہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ خوبیاں بھی اساتید نے ان میں جمع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کس طرح سے ہم ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کہ بڑے بڑے باریک نکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو ٹچ کر کے وہ چلے گئے، حالانکہ اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ جو صوفیہ نے سلیبس بنائے اور جو علماء نے سلیبس بنائے۔ صوفیہ نے کیا بنایا، ان کا مرکز کیا تھا، اور جو علماء نے بنائے، جو سلاطین کے احکام سے بنائے گئے، ان کی نوعیت کیا تھی، اور جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جو نصاب مرتب کیا تھا اس کی کیا اہمیت تھی۔ یہ بڑی بڑی اچھی سی بات ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کیوں یہ عوام سے زیادہ وابستہ تھے۔ تو عوام الناس میں جن کی زیادہ سمجھ تھی اور جو ان کے قریب تھے، اور اگر یہ دیکھیے تو رینیسانس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پورا رینیسانس ہی یہیں سے مرتب ہوتا ہے، جہاں عوام سے اسکالرز جا کے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ایک بات جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ کے جو سلسلے تھے اکثر ہم ان کو سیگمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں، سہروردی ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ چشتی ہیں، سب ہی وجود سے تو کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ یہ ہم نے دو مدرسے جو بنائے وجود اور شہود کے، جس کے غالب بھی ساتھ ساتھ کہہ کے گئے تھے غالب کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، یہ مشاہدہ کیوں ہے جب سب اصل اس کی ایک ہے؟ تو ہمیں بھی اس تفریق کو مٹا کے سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نے پچھلی دفعہ جب میں ایک خانقاہ میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ تمام بغیر استثناء تمام جو سلسلے ہیں جو صوفیہ کرام کے عرفاء کے، ان سب کو کمبائن کیا ہوا تھا۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے یہ کہا کہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ سلسلے بھی الگ الگ سیگمنٹس میں بٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان سب کو ایک دوسرے سے مل کے ایک نظریہ پیش کرنا چاہیے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ جو شروعات ہوئی ہے، اور میں جناب عقیل صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے NCPUL کی طرف سے ایک خاص توجہ رکھی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی طرف، چاہے وہ اردو ہو یا فارسی ہو یا عربی ہو، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں گے، علمی سطح پر، ادبی سطح پر، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ برقرار رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں،
दिलचस्प मज़ामीन, ख़वातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। बुरी है ए दाग राहे उल्फत, खुदा न ले जाए ऐसे रस्ते। बुरी है ए दाग राहे उल्फत, खुदा न ले जाए ऐसे रस्ते। जो अपनी तुम खैर चाहते हो, जो अपनी तुम खैर चाहते हो, तो भूल कर दिल लगी न करना। इस शेर में दाग मोहब्बत की राह में पेश आने वाली मुश्किलों, परेशानियों और रंजो गम से तौबा कर रहे हैं और खुद से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कभी दिल लगी ना करना, और दुआ भी करते हैं कि खुदा इस रास्ते पर न ले जाए। आइए प्रोग्राम उर्दू दुनिया में अब बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद की वज़ारत तालीम के तहत खुद मुख्तार इदारा है जो मुख्तलिफ अदबी और तालीमी सरगर्मियों का महवर है। नाज़रीन, कौमी उर्दू कौंसिल मुल्क भर में नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असरी तालीम से आरास्ता करने और उसके ज़रिए उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में कौंसिल की तरफ से कायम किए गए उर्दू कंप्यूटर मराकज़ में ज़रूरतमंद तालिबे इल्म कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। कौमी उर्दू कौंसिल का ऐसा ही एक सेंटर रियासत उत्तर प्रदेश के तारीख़ी शहर अलीगढ़ में अल बरकात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तहत गुज़िश्ता कई सालों से कामयाबी के साथ काम कर रहा है। तलबा इस मरकज़ से न सिर्फ कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं बल्कि उर्दू लिखने पढ़ने में भी महारत हासिल कर रहे हैं। शहर अलीगढ़ को ताला नगरी के साथ इल्म व अदब का शहर भी कहा जाता है। शहर अलीगढ़ में तालीम के बहुत से इदारे हैं, लेकिन इन इदारों में अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी को ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ पर उर्दू तालीम हासिल करने वाले तलबा को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से कई साल कबल कंप्यूटर की तालीम से हम आहंग करने का सिलसिला शुरू किया गया था, जहाँ तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP उर्दू ज़बान में कर रहे हैं और कंप्यूटर की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मरकज़ी हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ NCPOL के क़याम, और NCPOL के क़याम के बाद जो उर्दू की खिदमत इस प्लेटफॉर्म से अंजाम दी जा रही है और उर्दू की तरक्की के लिए जो इक़दामात NCPOL के ज़रिए उठाए जा रहे हैं उसके लिए हम बेहद ममनून हैं। कौमी उर्दू कौंसिल के इस कंप्यूटर सेंटर में तलबा को उर्दू ज़बान और कंप्यूटर का बेसिक सिखाने के साथ साथ DTP, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग और हार्डवेयर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू कौंसिल के इस कंप्यूटर कोर्स को सलीस उर्दू ज़बान में तैयार किया गया है। साथ ही तलबा को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ये तलबा अमली मैदान में दूसरी ज़बान के तलबा से किसी भी मामले में कमज़ोर न रहें। आजकल कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़ासतौर से कोविड के बाद से इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम या फिर कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स इन सब की
रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पे जितने भी हमें बच्चों को जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज सिखाते हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो करंटली यूज़ हो रहे हैं। काबा कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और आजकल तो कंप्यूटर्स के वैसे भी पढ़ने के लिए एजुकेशन में, जॉब्स लाइन में कंप्यूटर्स इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लाइक बैंकिंग वगैरह में। इस कंप्यूटर सेंटर से अब तक कई सौ तलबा फारिग होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुल्क की मौशी तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं।